حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میرے نال کنہ کو پیار کرنا ہے؟ یا رسول اللہ اپنی مال و اولاد نالو ود کے توڑے نال پیار کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں، یا رسول اللہ اپنی جان نالو ود کے توڑے نال پیار کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہون عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ جنہ تکر اپنی مال اولاد جان نال ود کے میرے آقا نال پیار نہیں ہو گیا، انہاں تکر ایمان ہی مکمل نہیں۔ جنہ نے اپنی جان نال ود کے قربانیاں دیتی ہیں، کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی حیدر قرار بن گیا، انہوں نے غلاماں نے وچوں جناب کوئی غازی علم الدین بن گیا، کوئی ممتاز حسین قادری بن گئے، جنہ نے اپنی جان مال اولاد کا خیال نہیں کیتا بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کا خیال کیتا ہے، اپنی جاناں قربان کر چھڑیاں۔ حضرت صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ تے جانا ہے مال اکٹھا کیتا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ میں سیدنا صدیق اکبر نے ود جانا ہے آج۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر داتا سامان لے کے آئے، سرکار دی بارگاہ پیش کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اپنے گھر واسطے کی چھڑ کے لے کے آئے تھے، اپنے گھر واسطے چھڑ کی آئے تھے، ایتھے کی لے کے آئے؟ یا رسول اللہ ادھا مال اپنے گھر واسطے چھڑے آیا، ادھا مال یا رسول اللہ تھوڑی بارگاہ پیش کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری سیدنا صدیق اکبر آ گئے، مال پیش کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اپنے گھر واسطے کی چھڑ کے آئے تھے، میرے اتھے کی لے کے آئے؟ یا رسول اللہ گھر واسطے اللہ تے اللہ دا رسول دا نہ چھڑے آیا، یا رسول اللہ سارا مال ہی تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر دیتا۔ اے میرے آقا علیہ السلام نے غلاماں دی محبت۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال دی عمر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی میرا نال کنہ کو پیار کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا پیار کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا جا اپنے باپ کا سر قلم کر دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 10 سال دی عمر ہے، دوڑے سرکار دا حکم سنے ہیں، اے نہیں آکھیا میرا ماں باپ ہے، سرکار باپ دے سر قلم دا حکم پہ دیں دیں، اے نہیں سوچیا بلکہ آقا کریم علیہ السلام دا حکم دیکھے ہیں، بس دوڑے باپ دا سر قلم کرن واسطے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بلا لیو میرے غلام، پتہ لگ گیا میرا غلام میرا کنہ کو پیار کرتا ہے۔ بلایا گیا، فرمایا اے طلحہ بس تیرا امتحان اسی میں پتہ لگ گیا تو کنہ کو پیار کرنا ہے۔ یا رسول اللہ اگر تسی نہ بلا لے میں نے قسم ہے اس پیدا کرنے والے خدا دی، یا رسول اللہ میں اپنے باپ دا سر قلم کر کے تھوڑی بارگاہ پیش کر بندہ نعرہ مارے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ایک یتیم بچہ ہے، باپ انتقال کر گیا بچپن دے اندر، چاچا سی بکریاں بنا کے دے دیتی ہیں، بکریاں چران دا جنگل دے اندر۔ سرکار دا ایک غلام دا گزر ہویا نا تو بکریاں چران دا کھڑوتا ہے بچہ، یتیم میں باپ سیر تے نہیں۔ اس غلام نے نا سرکار دے غلام نے اس بچے دے کول کھڑا ہو کے نا سرکار نے تعریفاں شروع کیتیاں، سرکار دا اٹھنا بیٹھنا بیان کیتا، سرکار دی محبت بیان کیتی اس دے سامنے۔ اس بچے دے دل وچ نا میرے آقا علیہ السلام نے تعریفاں سنیاں تے دل وچ پیار آ گیا اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بچے نے اس غلام نے میرے آقا دے غلام نے آکھیا کہ میں نے اس محمد عربی دا کلمہ پڑھا دے جنیاں انیاں تعریفاں پہ کرنا ہے۔ کلمہ پڑھیا، چاچے نے پتہ لگ گیا کہ میرے بھتیجے نے کلمہ پڑھ لیا، بے ایمان ہے اسی چاچا۔ اس بچہ جناب والا جنگل دے اندر بکریاں چران دے، سرکار دے غلام دا گزر ہویا ہے۔ اس بچے دے کول کھڑو کے اس سرکار دا غلام سرکار دیاں تعریفاں بیان کر دے، سرکار دا اٹھنا بیٹھنا بیان کر رہے ہیں، سرکار دیاں محبتاں بھریاں گلاں پہ سنا دے۔
اس بچے دے دل دے اندر میرے آقا دا پیار آیا ہے، میرے آقا دی محبت آئی ہوئے، اس نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ چاچے نو پتہ لگایا میرے بھتیجے نے کلمہ پڑھ لیا وے، میرا بھتیجا مسلمان ہو گیا وے، اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا، اس محمد عربی دا غلام بن گیا وے۔ چاچے نے بکریاں لے لیاں، اس تو جناب والا مال لے لیا، تھپڑ مارے، مار کے بھجا دیتا۔ او بچہ روندا روندا ماں دے کول آندے، بچے دے تن تے کپڑے بھی کوئی نہیں، چاچے نے کپڑے بھی لے لے، کہن لگیا ایک کپڑے بھی تینوں میں لے کے دیتے، کپڑے بھی اتار لین۔ او بچہ روندا روندا ماں دے کول آئے، ماں نے ویکھے بچے دے تن تے کپڑے بھی کوئی نہیں، بچے روندا روندا آ رہے، ماں نے ویکھیا بچے دے تن تے کپڑے کوئی نہیں، ماں نے اپنے سر دے دوپٹے دے دو ٹکڑے کیتے، ایک بچے نو دتے، بچے نے ولیٹیا اس کپڑے دے اندر، ایک اپنے سر دے اتارے، پوچھ دیے بیٹا کیوں روندا آ رہا وے، کنے ماریا وے، بکریاں مال جائیداد کدھر گیا وے؟ بچہ عرض کردا ہے اماں مال چاچے نے لے لے، میں اس محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا، میں اندیاں تعریفاں سنیاں، میں اندی محبت دے اندر آ گئی، میں اس محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا، ماں ہن میں نو روکی نہ، میں ہلے انہوں ویکھیا بھی نہیں، صرف تعریفاں سن کے کلمہ پڑھ لیا، ابا ہن میں نو تو اجازت دے دے، میں جندہ کلمہ پڑھ کے آ گیا ماں، جندہ جناب والا تعریفاں سن کے آیا ماں، میں نو اس محمد عربی دی ذرا زیارت دے کرے آن دے۔ ماں نے اجازت عنایت فرمائیے، بیٹا چلے آئے، سفر شروع ہو گئے، چلدا چلدے پوچھدا پوچھدا مدینہ شریف پہنچیا وے، مدینے دی گلیاں جو پوچھدا مسجد نبوی دے دروازے تے آ گیا وے، روندا کھڑوتے مسجد نبوی دے دروازے تے آگے آن کے اس بچے نو پتہ نہیں کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ٹکانہ وے، روندا کھڑوتا ہے، زارو قطار ہو رہا وے، انتظار کرتا ہے کوئی مسجد جو باہر نکلے، میں اس محمد عربی دا پتہ پوچھ لاواں، بس محمد عربی دی غلامی اختیار کر لاواں، میں ان دی زیارت کر لاواں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، میرے آقا علیہ السلام سرکار مسجد نبوی تو بعد تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام کیوں پیاروں دا کھڑوتا ہے؟ آکھا یا عرض کرتا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نو پہچان دا نہیں ہو بچا، آکھا میں اس محمد عربی دیاں تعریفاں سنیاں نے، جندہ لوگ کلمہ پڑھ دے نے، میں کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے تو میرا عہدے غلام نہیں ہے جنہوں چاچے نے تھکے مار کے کڑے، جنہوں چاچے نے تھپڑ مار کے کڑے، تو میرا عہدے غلام نہیں، عرض کیتی ہے تے او غلام ہے تے او پر تانوں کیویں پتہ لگے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام جندی خاطر مارا کھا کے آیا میں، جندی خاطر مال جائیداد چھڑ دیتی ہے، میں وہی محمد عربی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے نو سینے نہ لائے، مسجد نبوی دے اندر لے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے اس اپنے غلامان سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے، سیدنا عثمان غنی بیٹھے، ابو بکر صدیق بیٹھے، جناب حیدر کرار بیٹھے، مقرر صحابہ کافی صحابہ بیٹھے، صحابہ دی مجلس لگی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ میرا او غلام میں جنہاں میں نو ویکھیا بھی نہیں، میریاں تعریفاں سن کے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے چاچے نے تکے مار کے اس بچے نو کڑے ہیں، اے چلدا چلدا جو میری بارگاہ دے اندر آ گیا وے، میرے آقا علیہ السلام نے کولو بچہ رہن لگ پیا، کافی دیر رہن لگ پیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب قرآن سنیا اچھی اچھی قرآن پڑھتا بچہ مسجد نبوی دے اندر سرکار بارگاہ دے اندر پہ گزارش کی تھی یا رسول اللہ بچہ قرآن اچھی پڑھتا ہے آسان نماز پڑھنے نماز دے اندر خلل آ جاندے نماز دے یا رسول اللہ نماز دے اندروں توجہ ہٹ جاندی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اس غلام کو چھڑکنا بھی نہیں انہوں کوئی گل نہیں کرنی ہے میرا غلام کتنیاں مارا کھا کھا کے مدینہ شریف دے اندر پہنچے کچھ دن گزرن میرے آقا علیہ السلام نے جہاد دا اعلان فرمایا ہے
سرکار نے جہاد کا اعلان فرمایا، صحابہ جنگ واسطے تیار ہو گئے۔ بچہ گزارش کرتا ہے، یا رسول اللہ میں یہ چاہنا ہے کہ میں جنگ کے اندر جا کے شہید ہو جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو فرمایا، او میرے غلام جنگ کے اندر شہید تا نہیں ہو سکنا وے، اونا تک نہیں پہنچ سکنا وے، کیونکہ آقا علیہ السلام جانتے ہیں کہ بچے نے کنج انتقال کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹا تو رستے کے اندر تیرا انتقال ہو جانا ہے، تیرا جناب والا تینوں ایسی بیماری لگے گی، تیرا انتقال ہو جائے گا، جنگ کے اندر تو پہنچنا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بارگاہ بچہ گزارش کرتا، سونے اجازت عنایت فرماؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دی تھی، سارے صحابہ نال نے، اس بچہ بھی نال چلتا جا رہے ہیں۔ کافی سفر گزریا، بچہ بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہویا انتقال کر گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نے حکم فرمایا، او میرے پیارے صحابہ اس میرے غلام دی قبر کھودو۔ صحابہ کرام نے اس غلام دی، اس چھوٹے دے میرے آقا علیہ السلام نے غلام دی قبر کھودی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آ میرے غلام اور رک جاؤ، میں نو اس اپنے غلام دی قبر اچ داخل ہو لین دیو، جڑا انی دور مارا کھا کھا کے پہنچے آج انتقال کر گئے۔ فرمایا میں نو اپنے اس غلام دی قبر اچ داخل ہو لین دیو، پھر میرے اس غلام نو قبر اچ داخل کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے غلام دی قبر اچ داخل ہوئے۔ او غلام، او بچہ کتنا خوش قسمت ہے جن دی قبر اچ ہلے بچے جان تو پہلا میرے آقا علیہ السلام قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس بچے کے اندر قبر دا عذاب اس بچے دے نزدیک آ سکتے ہیں جن دی قبر اچ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جائیں۔ اس بچے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال دفن فرمایا اس قبر دے اندر۔ کیسا غلام ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا نہیں، سرکار دیاں تعریفاں سن کے مال جائیداد اولاد دی پرواہ نہیں کی تھی، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر انتقال کر گیا۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، جنگ دے سفر دے اندر انتقال کر گیا۔ کیسا آقا علیہ السلام نے غلام والی محبت ہے۔ آخری گل تے اجازت میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر جلوہ فرمائے، سرکار دے صحابہ بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال ایک پاگل خاتون آئی جنہوں ویکھ کے لوگ مکے دے گلیاں چھڑ جاندے، مدینے دے گلیاں چھڑ جاندے کہ پاگل خاتون نے وقت ضائع کر دیا۔ سرکار بیٹھے پاگل خاتون نے آ کے آقا علیہ السلام نے آواز دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام مجلس کے اندر کھڑے ہوئے، اس پاگل خاتون کی گل سننے واسطے سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہ پاگل ہے، سنیا انہوں دیکھ کے لوگ گلیاں چھڑ جاندے ہیں، یا رسول اللہ پاگل ہے، بہ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر چپ کر۔ سرکار اس پاگل خاتون دی گل سنن واسطے کھڑے ہو گئے۔ او خاتون کافی دیر تک گفتگو کرتے رہی۔ سرکار مسجد چوں کافی دور میدان دے اندر لے گئے، کافی دیر سرکار نال گفتگو کرتے رہی۔ سرکار اس دی گفتگو سنن تو بعد واپس آئے نا، فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ اس خاتون نے تھوڑا وقت اتنا ضائع کر دیتا، یا رسول اللہ پاگل خاتون ہے ایسی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور فاروق اعظم سن لے، اے خاتون ہو گئے جنہوں ویکھ کے مدینے دے لوگ گلیاں چھڑ جاندے۔ فرمایا اس پاگل دی گل نہیں سن لے، فرمایا میں محمد عربی ہو رہا جن دی کوئی گل نہ سنے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پاگلاں نوں بھی سینے نال لان واسطے آیا، میں انہاں نوں بجاون نہیں آیا اپنے دروازے تو، لوگ بجا دیندے لیکن میں محمد عربی انہاں پاگلاں نوں بھی سینے نال لان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے انہیں شانہ عطا فرمائیاں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
آقا کریم علیہ السلام نے پکی تے سچی محبت نصیب فرمائے یہ میں آقا علیہ السلام نے صحابہ پیار کیتا ہے او میں سانوں میں آقا علیہ السلام نے پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت مطہرہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین